آج 10 ربیع الاول ہے تو 12 ربیع آنے والا ہے، تو 12 ربیع الاول کو وہی کام کیے جائیں گے جو 10 محرم الحرام کو کیے جاتے ہیں۔ جو کام 10 محرم الحرام کو ہوتے ہیں ان کے پاس بھی کوئی لاجک، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح 12 ربیع الاول کو جو کام ہوں گے ان کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر ادھر ادھر کی دلیلیں مانگیں گے، پھر کہیں گے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، اذ قال اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تو یہاں پر عید جو ہے وہی عید میلاد النبی بھی ہے۔ جس طرح وہ عید کہہ رہے ہیں اسی طرح یہ بھی عید ہے۔ خوشی کو عید کہتے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ عید کا معنی ہوتا ہے یا تو بار بار لوٹ کر، عاد یعود سے ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے لوٹ کر آنا، تو عید چونکہ بار بار لوٹ کر آتی ہے تو اسی لیے اس کو عید کہتے ہیں۔ خوشی کا معنی عید نہیں ہوتا، ویسے خوشی کے لیے عید بول دیا جاتا ہے، آج جی تمہاری تو عید ہو گئی، لیکن عید کا اصل معنی کیا ہے؟ وہ لوٹ کر آنا ہی ہے۔ تو یہاں پر پھر یہ جو دیندار لوگ ہیں، یہ جو بدعتی لوگ ہیں، آپ کو پہلے بتلاتا چلوں بدعت کہتے کسے ہیں۔ ایک سنت ہوتی ہے، ایک بدعت ہوتی ہے۔ سنت ہوتی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کیا جائے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق چل کر، حضور کی خواہش کے مطابق چل کر حضور کو خوش کرنا، یہ سنت ہے۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر اپنے طریقے سے اپنی خوشی کے مطابق حضور کو خوش کرنا، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ حضور جو فرماتے ہیں اس کو چھوڑ کر اپنے نفس کے مطابق چلنا، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ تو اب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہاں ہم کون سا کہتے ہیں کہ جی یہ عید ہے، یہ عید وہ والی عید نہیں جو حقیقت میں عید ہوتی ہے۔ بھائی دین اسلام کے اندر دو عیدیں ہیں، جس طرح دین اسلام کے اندر صرف ایک حقیقی رب ہے، باقی مجازی لوگوں کے لیے رب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہی وجہ یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، ربہ یہاں پر بادشاہ کے لیے رب کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یوسف علیہ السلام، اور وہ بھی قرآن کا حصہ ہے۔ اب بادشاہوں کو ہم رب کہنا شروع کر دیں؟ اسی طرح اب آگے چلتے ہیں، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہاں پر کیا کہیں؟ والدین کو رب کہنا شروع کر دیں۔ وہ بھائی جس طرح والدین کو رب نہیں کہہ سکتے اگرچہ مجازی وہ رب ہیں، بادشاہ کو رب نہیں کہہ سکتے اگرچہ مجازاً ان کو رب کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر عید میلاد النبی کے لیے کیوں عید کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے؟ جبکہ اسلام کے اندر دو مخصوص عیدیں ہیں، ایک عید الفطر، دوسری عید الاضحیٰ، تو پھر یہاں پر کیوں استعمال کیے جا رہے ہیں؟ جس طرح ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے 10 محرم الحرام والوں کے پاس، اسی طرح 12 ربیع الاول والوں کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور یہی ہے بریلوی شیعہ بھائی تیسری قوم کہاں سے آئی ان کو روکنے والی؟ تو بھائی خیال کرنا چاہیے۔ اب یہ ان لوگوں کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں جو لوگ غریبوں کا خون چوسنا چاہتے ہیں، جو ہیں دین کے دشمن، اور یہ دلیلیں دے رہے ہیں جی یہ کون سی بیوہ ہے جو ربیع الاول میں آتی ہے، الیکشن کے دن جب قریب آتے ہیں بینروں پر، فلیکسوں پر، اور اسی طرح جلسوں جلوسوں پر جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اس پیسے کے اوپر یہ بیوہ کیوں نہیں آتی؟ ویسے بھی آپ دیکھیں جب الیکشن کے دن آتے ہیں کتنا خرچہ ہوتا ہے، جلسوں پر، جلوسوں پر، جھنڈوں پر، بینروں پر، فلیکسوں پر، کوئی اعتراض نہیں کرتا، کوئی بھی بیوہ نہیں آتی۔ یہ کون سی بیوہ یار جو ربیع الاول میں ہی آتی ہے؟ بھی وہ تو بیوہ کا خون چوسنے والے ہیں، بیوہ کے خیر خواہ وہ ہیں، یا خیر خواہ وہ ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ کیسے وارث ہیں آپ؟ یہی تو آپ کی جہالت ہے، آپ کے اندر سمجھنے کا ملکہ ہی نہیں ہے، آپ جہالت کو ترجیح دیتے ہو۔ بھئی ان لوگوں کے ساتھ موازنہ بھی بنتا ہے، وہ تو بددین ہے اکثریت کی، دینی جماعتوں کی بات نہیں ہے، دینی سیاست کی بات نہیں ہے، ان کی تو حکومت ہی نہیں آتی، وہ پیسہ خرچ ہی نہیں کرتے، فضول خرچہ کرتے نہیں، اس لیے ان کی حکومت آتی نہیں۔ اور وہ لوگ جو فضول خرچہ کرتے ہیں ان کی حکومت آتی ہے اور وہ اس کو کاروبار سمجھ کر لگاتے ہیں، اور ہم اس کو بھی نہیں کہتے کہ یہ اچھی جگہ پر خرچ کر رہے ہیں۔ وہ جو خرچ کرتے ہیں کاروبار سمجھ کر کرتے ہیں، وہ فضول خرچ ہیں، ان کو کہتے ہیں ہم ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تم شیطان کے بھائی ہو تو تم بھی مانو شیطان کے بھائی ہو۔ پھر بھائی 12 ربیع الاول کو گلیاں صاف کرنے کی بجائے، گلیوں کو چمکانے کی بجائے اپنے چہرے کے اوپر سنتوں کو سجایا جائے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں گے وہ سٹپڑیاں بے غیرت عورتیں وہ نعتیں پڑھ رہی ہیں، اور وہ نعتیں ایسے پڑھ رہی ہیں جس طرح ڈانس کر رہی ہوں، معاذ اللہ، آپ نے دیکھے نہیں ہیں۔ اور وہ جو سفید داڑھیوں والے ہیں، حضور نے فرمایا میں موسیقی کے اولاد کو روندنے کے لیے آیا ہوں، موسیقی کے آلات استعمال کیے جاتے ہیں، پھر بکواس کرتے ہوئے حضور کے ولادت میں نہیں جا رہے، یہی جشن ہوتا ہے۔ کون ان منکر ہے کہ حضور کے آنے سے خوش نہیں ہے؟ ساری کائنات حضور کے آنے سے خوش ہے، حتیٰ کہ چرند پرند حضور کے آنے سے خوش ہیں، لیکن یہ جو خوشی منانے کا طریقہ ہے یہ سراسر غلط ہے۔ خبیثو سمجھو، آپ علماء کرام ہو
جاہلو تم نہیں سمجھو گے تو اور کون سمجھے گا، بدبختو تم نہیں سمجھاؤ گے تو اور کون سمجھاؤ گے، جہلوں کے ساتھ تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، ان کو کہو سلام، ان سے بات ہی نہ کرو، علماء سے بات کرو۔ جہلو تم کیسے علماء ہو جو قرآن اور حدیث بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہو؟ کیا تم بتاؤ بازاروں کو سجانے سے کیا مل رہا ہے؟ کیا حضور آ رہے ہیں؟ شرم آنی چاہیے۔ ادھر پاکستان میں مدینہ چھوڑ کر حضور آئیں گے گلیوں کے اندر، جن گلیوں کے 2 فٹ پیچھے گٹر کا پانی کھڑا ہوا ہوتا ہے، یہاں تو پھر سارا پاکستان سجا دو۔ شرم آنی چاہیے، کھوتے ہو۔ چوری کی بجلیاں لگائی جاتی ہیں، مسجد کے اوپر مرچیں لگانے سے، مسجد کے اوپر لائٹنگ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو لہٰذا یہ فضول خرچی ہے، آپ فضول خرچی کو سمجھیں۔ یہ جو بجلی آپ استعمال کریں، بھلے آپ ٹیکس دیں گے، بھلے آپ کیا ہے اجرت دیں گے، بل دیں گے، لیکن اس کے باوجود یہ بجلی ایسی جگہ پر استعمال ہو جاتی جہاں پر ضرورت ہوتی۔ آج کل قوم الٹی ہو چکی ہے، یہی وجہ ہے جہاں پر جوتے رکھے ہوتے ہیں، جوتوں کو شیشوں کے اندر، اور قرآن پاک کی جو الماریاں ہیں وہ دیکھی جائیں تو ہم یہاں پر بھی قرآن پاک کی تحریم کی وجہ سے، قرآن پاک کے ادب کی وجہ سے یہاں پر ان الماریوں کی بھی توہین نہیں کر سکتے، وگرنہ جوتوں کو شیشوں کے اندر لٹکایا ہوا ہے اور ان کے اندر لائٹنگ لگی ہوئی ہے، اور اسی طرح ان دکانوں کے اندر ایسی چل رہے ہیں بھائی، جوتوں کے اوپر ایسی، قوم کی حالت ہی بگڑ چکی ہے، قوم کی عقل ماری گئی ہے۔ بھائی شرم آنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، حضور کی آمد کا طریقہ یہ ہے شکر ادا کیا جائے۔ شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار رب کا بندہ نہ بنوں؟ اور شکر گزاری کیسے کی ہے؟ زیادہ نماز پڑھ۔ حضور سے پوچھا گیا آپ اتنی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں جبکہ آپ بخشے بخشائے ہیں؟ حضور نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، یہاں پر تو بدبخت بددین نمازیں ہی نہیں پڑھتے، آپ بتاؤ ہم کیسے کہیں کہ یہ میلاد ہے، اور جس کے اندر روافض شریک ہو رہے ہوں، جو روافض آپ کا استقبال کر رہے ہوں، اور آپ روافض کی مجالس کو اٹینڈ کریں، روافض آپ کی مجالس کو اٹینڈ کریں، یار شرم آنی چاہیے۔ یہ کہاں سے دین آیا ہے؟ تو لہٰذا صحیح دین پیش کیا جائے، امت کو گمراہ نہ کیا جائے، قرآن اور حدیث کے مطابق چلایا جائے، لوگوں کو مسجد کی طرف لے کر آئیں۔ صرف پیٹ کے لیے نہ اب جیتے رہیں، اور بریلویت اکثریت پیٹ کی بھوکی ہے، ان کے پیٹ بھرتے ہی نہیں ہیں خبیثوں کے، یہی وجہ ہے قوم چاند پر پہنچ گئی ہے، یہ ابھی بھی کھڑے ہیں ادھر جی، لاؤ حلوہ، لاؤ پلاؤ، لاؤ فلاں، کوئی مر رہا ہے تو لاؤ کپڑے، کوئی جی رہا ہے لاؤ کپڑے، لاؤ کھانا۔ شرم کرو کھوتے ہو، کب تک کھاتے رہو گے؟ اب تو جاگ جاؤ، اب تو غیرت کھاؤ۔ ہر طرف سے اسلام کو نوچا جا رہا ہے، ہر طرف سے اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اب بھی آپ اسلام کے اوپر الزامات لگوا رہے ہو، اسلام کے اوپر دبا ہو آپ لوگ۔ شرم آنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو دانت مبارک شہید کروائے ہیں، اور تم ان دانتوں کے بدلے بھی حلوے مانگ رہے ہو۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ خبیثو، کھوتے ہو، گدھے ہو، کچھ تو شرم کرو، کچھ تو خوف خدا کرو۔ یہ کس طرح کا دین ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے خوشی بھی ہوتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی خود اپنے متعلق اس طرح کی خوشیاں منوائی ہیں جس طرح آج مروجہ خوشیاں ہیں؟ کیا آپ ان کو جائز کہتے ہو؟ یار یہ کہاں کا اصول ہے کہ جی چونا بازاروں کے اندر، چونا اسی طرح گلیوں کے اندر بکھیرا جائے؟ اس چونے کو بکھیرنے کی بجائے آپ کسی غریب عورت کے گھر کے اندر 10 روپے کا نمک کیوں نہیں پہنچاتے؟ آپ جو چادریں چڑھا رہے ہو وہ کپڑے کسی غریب کو کیوں نہیں لے کر دیتے؟ کہ یہ فضول خرچہ نہیں ہے؟ جب تک آپ باز نہیں آتے تب تک سیاستدان بھی باز نہیں آتے۔ آپ باز آ جائیں، سیاستدان خود بخود باز آ جائیں گے۔ آپ دین کے نام پر لوٹتے ہو اور وہ ملک کو ٹیکسوں کے نام کے اوپر لوٹتے ہیں، ان میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ باقی دیکھیں حضور کے آنے کی سب کو خوشی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں آئے بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں تشریف بھی لے آئے ہیں، تو خوشی بھی اعتدال میں اور غم بھی اعتدال میں ہوتا ہے۔ نہ ہم ماتمی ہیں نہ ہم جشنی ہیں، ہم بین بین رہنے والے ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے پر ہم غمگین بھی ہیں۔ نہ ہم غم منانے کا وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو ماتمیوں نے اختیار کیا ہوا ہے، نہ ہی خوشی کا وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو جشنیوں نے کیا ہوا ہے۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے اعمال کو اپنائے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں رب ذوالجلال کے سامنے ہاتھ اٹھانے چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہاں اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ کے محلے کے اندر جو غریب ہیں آپ ان کو آٹا لے کر دیں، ان کو گھی لے کر دیں، ان کو دودھ لے کر دیں، آپ جو چیز لے کر دینا چاہتے ہیں لے کر دیں، اور اس کا ایثار ثواب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیں۔ حضور کو ضرورت نہیں، لیکن یہ ہماری طرف سے
गिफ्ट होगा, हुजूर को हिब्बा होगा, अतिया होगा, इससे हुजूर की मोहब्बत हमारे साथ बढ़ेगी। ये तो कर सकते हैं, बाकी गलियों को सजाना, झंडियाँ लगाना, लाइटिंग करनी, ये फजूल हरकत है। इससे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी खुश नहीं होंगे। हाँ, अगर आप जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी गरीब उम्मती को, दर्दमंद उम्मती का आप ख्याल रखते हैं, कल क़यामत वाले दिन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने से लगाएंगे कि तूने मेरे एक उम्मती का ख्याल किया था, आज मुझे तेरा भी ख्याल है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और सब मुसलमानों को एक दूसरे का खैर ख्वाह बनाए।